آپ کا کیا خیال ہے کہ امت محمد کیا ہے؟ اگر آپ حدیث رسول پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ خدا کے رسول کی امت وہ ہے جو بے نام و نشاں ہے، جس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پہلے تو اللہ نے قرآن حکیم میں پروفٹ کو وارن کیا، اور وارن کر کے یہ کہا کہ اے پیغمبر تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو علیحدہ گروہ بناتے ہیں، شناخت بناتے ہیں، جو دین میں فرق کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کیا اور گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر تو ان میں سے نہیں ہے۔ ایک تو چھٹی ہوئی کہ پیغمبر کسی گروہی عبادات کے مسلک میں نہیں ہے۔ پیغمبر جنرل ہے، عمومی ہے، آفاقی ہے، کائناتی ہے، ہر بندے کا ہے، ہر عورت کا ہے، ہر مرد کا ہے۔ پیغمبر کسی گروہ کا نہیں ہے، پیغمبر جملہ مسلمین کا ہے، مسلمات کا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ دیجئے میرا مال و منال کرنا۔ فرمایا یہ پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کا پیغمبر ہے، وہ مخصوص ٹائز کا پیغمبر نہیں ہے۔ یہ واحد علامت ہے قرآن حکیم میں جو ہمیں وارن کرتی ہے کہ اگر تم نے قبروں تک پہنچنا ہے تو ٹیگ لگا کے نہ پہنچنا، کوشش کرنا کہ تم مسلمان ہو کے پہنچو، تمہارا واحد تشخص مسلمان ہونے کا تشخص۔ حضور گرامی مرتبہ نے فرمایا، ایک دفعہ ویسے حضور استعارت تھے، صحیحین کی حدیث ہے، تو ہمارا زمانہ آخر میں بنو افرا کی حکومت ہوگی، نیلی آنکھوں والوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان بڑے کام ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مور و ملخ کی طرح ہوں گے، مگر یہ کہ ان پر دنیا غالب ہوگی۔ مور و ملخ کی طرح ہوں گے۔ خواتین حضرات، یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں جو مور و ملخ کی طرح ہیں، جو گروہوں میں قید نہیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپس نہیں ہیں۔ یہ بدنام زمانہ مسلمان جو ہم آپ ہیں، جو گناہگار ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو جعلساز ہیں، مگر ہم میں شاید یہ وصف باقی ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم توبہ کرنے والے ہیں، خدا کو پلٹنے والے ہیں۔ اگر کسی وقت بھی اسلام میں کوئی بڑی تبدیلی آئی تو کسی مذہبی جماعت کی طرف سے نہیں آئے گی، یہ ان لوگوں کی طرف سے آئے گی۔ وہ لوگ جو ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو ارد گرد کے ان مذہبی کلیساؤں سے تنگ ہیں، جو مختلف مسالک سے تنگ ہیں، جو بڑے سادہ دل کے ساتھ محبت رسول کو اپنے سینوں میں نہا رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقدیر اسلام کو بدلنے کا باعث بنیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہ 15 کروڑ ہیں پاکستان، 12 کروڑ ہیں بنگلہ دیش میں، 18 کروڑ ہیں یہ انڈونیشیا میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کو بدلیں گے، مگر ان کو کوئی فوجی عامر نہیں بدل سکتا، ان کو کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں بدل سکتا۔ امت مسلمہ کی بنیادی تبدیلی انسٹیٹیوشن سے نہیں آتی، ہمیشہ استادوں سے آتی۔ یہ ایک واحد امت ہے کہ جو استادوں کی وجہ سے بدلتی ہے، یہ جابروں کی وجہ سے نہیں بدلتی، یہ علم کی وجہ سے بدلتی ہے۔ ترے امتیاز امت محمدیہ علم ہے، اور یہ علم جب تک ان کو نہ دیا جائے گا، جب تک ان کو ان کی شناخت نہ دی جائے گی، جب تک ان کو یہ نہ بتایا جائے گا بقول اقبال کے سبق پھر پڑھ عدالت کا،
صداقت کا، شجاعت کا، لیے جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا. مسلمان کو مگر امت مسلمہ کو دیا، کسی گروہ کو نہیں دیا. تو اقبال جب اپنی زندگی کے انجام تک انہوں نے دو بڑے خوبصورت رباعیات، لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں مہدی کو نہیں جانتے تھے یا وہ عیسیٰ کے آنے کے قائل نہیں تھے، مگر جو میں اشعار آپ کو سنا رہا ہوں یہ ان کے آخری ہیں. اور اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ اپنے احساس کو اجاگر کر کہ سرود رفتہ باز آیت نہایت، سرود رفتہ باز آیت نہایت، نسیم از حجاز آیت نہایت. کہ کیا وہ وقت ہوگا کہ وہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آئے گا؟ کیا وہ وقت ہوگا کہ وہ پرانا سرود ہمارے ذہنوں کو پھر مسرور کرے گا؟ سرود رفتہ باز آیت نہایت، نسیم از حجاز آیت نہایت، سلامت روزگار این فقیرے. اس فقیر کی تو عمر تمام ہو چکی. اقبال کہتا ہے ہی نوز، آگاہ تھے کہ میری موت تو اب قریب آ چکی ہے. فرماتے ہیں سلامت روزگار این فقیرے، میری تو عمر تمام ہو چکی، دیگر دانائے راز آیت نہیں آیت. مگر وہ دانائے راز کب آئے گا؟ وہ دانائے راز کب آئے گا؟ وہ راز کی بات کب بتائے گا؟ وہ کیا بتائے گا مسلمانوں کو؟ میں نے تو عمر تمام کی، میں نے تو عمر تمام کی، میں نے تو زور لگا چکا، مگر میں وہ نہیں ہوں. کیونکہ جو بات اس نے کہنی ہے میں نہیں کہہ سکا ہوں، اور وہ بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے. اگر می آیا دانائے رازے، اگر وہ واقف حال آئے بدے اورا پیام جان گدازے، تو میرا یہ غمگین سا پیغام اسے سنا دینا. ضمیر امتارا می کند پاک، کلیم یا حکیم نئے نوازے. کہ امتوں کے ضمیر کو جنگ و جدل نہیں صاف کرتے، امتوں کے ضمیر کو حادثے نہیں صاف کرتے. امتوں کے ضمیر کو یا کوئی کلیم بدلتا ہے یا کوئی اچھے سر والا حکیم بدلتا ہے، اچھی بات کہنے والا دانشور بدلتا ہے، اچھی بات کہنے والا مفکر جو ہے قوموں کے ضمیر کو بدل دیتا ہے.